وبرکاتہ۔ آج کا بہت ہی اہم سوال اور اس کا جواب، ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عرض الاعمال کا جو نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں یا پیش نہیں ہوتے۔ علامہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے ازالۃ الریب، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے عرض الاعمال کا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عرض الاعمال یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا سے منقطع ہو چکا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام جو فوت ہو چکے ہیں ان کا تعلق دنیا سے منقطع ہو چکا ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اللہ تمام پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے اور پھر اللہ سوال کریں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں ذکر فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے وفات کے بعد تمہاری امتوں نے تمہاری شریعت پر عمل کی ہے یا نہیں کی ہے، تو سارے انبیاء بیک آواز بولیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر پیغمبروں پر امت کے اعمال پیش ہوتے تو انبیاء کبھی یہ نہ کہتے لا علم لنا۔ پھر بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس دن گھبراہٹ کا دن ہوگا، اس وجہ سے وہ انکار کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ اس دن جو گھبراہٹ عام مؤمنین پر ہوگی، جو گھبراہٹ عصات پر ہوگی، تو انبیاء علیہ السلام اس گھبراہٹ سے مستثنی ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کہیں گے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے بد دعا کے الفاظ کہیں گے فسحقا لہم فسحقا لہم، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہ حضرات بہت سارے لوگ اس نظریے کے قائل ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ اب اس بارے میں جو احادیث ہے تو ان احادیث میں سے میں کچھ ذکر کروں گا جن سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔ ایک روایت وہ مسلم شریف کی روایت ہے عرض الاعمال سے متعلق۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے، مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کی حاصل یہ ہے کہ یعرض علی اعمال امتی، کہ مجھ پر پیش ہوتے ہیں امت کے اعمال۔ تو یعرض علی اعمال امتی، یہ جو روایت ہے یہ ترمذی کی ہے کہ یعرض علی اعمال امتی، مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس میں مضارع کا صیغہ ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے مطلب، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سماع حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں تھا، گویا کہ یہ جو روایت ہے منقطع ہے۔ جو دوسری روایت ہے اس باب میں اصل حدیث، وہ مسلم کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 27 میں ہے کہ عرضت علی اعمال امتی، یہاں پر ماضی کا صیغہ ہے، عرضت علی اعمال امتی، کہ پیش کیا گیا مجھ پر میری امت کی اعمال، فوجدت فی احسن اعمالہ، پھر میں نے پایا ان کے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل۔ تفصیلی روایت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ماضی کا صیغہ ہے مجہول کا، عرضت علی اعمال امتی، پیش کیے گئے، تو مراد یہ ہے کہ زندگی میں مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے گئے کہ آپ کی امت یہ اعمال کرتے ہیں۔ بعد الموت مراد نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے گئے کہ آپ کی امت یہ اعمال کرتے ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، جن لوگوں نے اس سے عرض اعمال مراد لیا ہے تو ان کے ہاں راجح بات یہ ہے کہ عرضت علی اعمال امتی کا معنی یہ ہے عرضت علی اجور امتی، کہ اللہ کے طرف سے مجھ پر امت کے اجر و ثواب پیش ہوتے ہیں، کہ آپ کی امت نے آپ پر درود شریف پڑھا، آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی، تو یہ جو ثواب ہے یہ مجھ پر پیش ہوتے ہیں، اور اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اشارے ثواب کرتا ہے تو اس میت کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کا وہی معنی تم مراد لیتے ہو کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں مرنے کے بعد، تو یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اسی طرح اس کے علاوہ کثیر روایات کے خلاف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی خبر واحد اور ایسا خبر واحد جس میں بہت سارے معانیوں کا احتمال ہو، وہ قطعی دلیل اور کثیر روایات کے خلاف ہو، تو اس روایت کو ترک کیا جائے گا اور دوسرے روایت پر عمل کیا جائے گا۔ تو حاصل اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث اس نظریے کی تردید کرتی ہے کہ مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش نہیں ہوتے، اور جو روایت مسلم شریف کا ہے تو اس سے آپ کا استدلال ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہاں پر ماضی کا صیغہ ہے عرضت علی اعمال امتی، اور جنہوں نے اس سے عرض اعمال کا معنی مراد لیا ہے تو ان کا مطلب یہ ہے عرضت علی اجور امتی۔ اللہ رب العزت صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح شریعت کی صحیح رہنمائی پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ